اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کل ہم سے لوگ مسئلہ بہت زیادہ دریافت کر رہے ہیں کہ کرونا ویکسین لگوائیں یا نہ لگوائیں۔ مرد حضرات بھی فون کرتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں، خواتین ہی پوچھتی رہتی ہیں، اور لوگ اس بارے میں کشمکش میں مبتلا ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں لگوانی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں لگوانی چاہیے۔ تو دیکھیں، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ علاج کرانا سنت ہے، یہ تو کنفرم بات ہے۔ کسی بیماری کا خطرہ ہو اس کا انسان علاج نہ کروائے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ دوسری اصولی بات ذہن میں رکھیں کہ ایک مسلمان کو بااصول ہونا چاہیے، اور بااصول ہونے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہر شعبے کے ماہرین کی بات پر انسان اعتماد کرے۔ اس لیے کہ جو بھی دنیا میں شخص زندگی گزارتا ہے ہر فن مولا نہیں ہوتا، اسے تمام شعبوں اور تمام کاموں کی مکمل تحقیقات ہوں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آدمی اکثر معاملات میں دوسروں کی بات پر اعتماد کرتا ہے۔ ہر مسلمان عالم نہیں ہوتا، علماء سے، مفتیان کرام سے مسائل پوچھتا ہے، وہ جو فرما دیتے ہیں کہ یہ کام حلال ہے آپ کر سکتے ہیں تو مسلمان کر لیتا ہے، وہ منع فرماتے ہیں کہ حرام ہے تو مسلمان چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے براہ راست قرآن و سنت کو نہیں پڑھا ہوتا، جو شریعت کے بنیادی ماخذ ہیں، بنیادی کتابیں عربی میں اس نے نہیں پڑھی ہوتی، کتب حدیث، کتب فتاوی نہیں پڑھی ہوتی، تو اعتماد کرتا ہے۔ ایسے ہی کرنا چاہیے۔ ہم ڈاکٹر حضرات کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر حضرات جو بیماری تجویز کر دیتے ہیں کہ فلاں بیماری ہے، ہم اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ جو دوا تجویز کر دیتے ہیں کہ آپ فلاں کیپسول، فلاں انجیکشن، فلاں ٹیبلٹ استعمال کریں، ہم استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی کرنا چاہیے، یہی اصول ہے۔ تو ویکسین کا تعلق بھی، کرونا ویکسین کا تعلق علاج سے ہے۔ ڈاکٹر حضرات اس بارے میں یہی فرما رہے ہیں کہ کرونا ویکسین لگوانی چاہیے۔ جیسے پولیو ویکسین بچوں کو لگتی ہے، لوگ لگواتے ہیں، اس سے کرونا ویکسین بھی لگوانی چاہیے۔ جب ڈاکٹر حضرات اس شعبے کے ماہر کہہ رہے ہیں، ان کی بات پر اعتماد کرنا چاہیے۔ ان کی بات پر اعتماد نہ کرنا، اور پھر خود جو آدمی میڈیکل کی باتوں سے بالکل واقف نہیں، بنیادی باتوں سے واقف نہیں، علاج معالجے سے واقف نہیں ہے، اس کا من مانی اور اپنی مرضی کرنا، یہ بڑا نقصان دہ عمل ہے، اور اس کا انجام بھی غلط ہو سکتا ہے۔ اور تیسری ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو ڈاکٹر حضرات وغیرہ ویکسین لگوانے کا مشورہ دے رہے ہیں، اکثر انہوں نے خود بھی لگوائی ہوئی ہے، اسپتالوں میں لگائی جا رہی ہے۔ محکمہ ہیلتھ کے جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ویکسین لگائی جا رہی ہے، ویکسین انہوں نے لگوا لی ہے۔ اسی طرح دینی لحاظ سے دیکھیں، جامعہ دارالعلوم کراچی ویکسین سنٹر کھولا گیا، اور ارد گرد کے قریب قرب و جوار کے لوگوں نے آ کر ویکسین لگوائی۔ جامعۃ الرشید ہمارا پاکستان کا ایک عظیم دینی ادارہ ہے، جامعہ دارالعلوم کراچی کی طرح، وہاں بھی اساتذہ نے، علماء کرام نے ویکسین لگوائی ہے، اور کرونا ویکسین سنٹر وہاں کھولا گیا ہے، اور وہاں لوگوں نے آ کے ویکسین لگوائی ہے۔ تو عقل اور شریعت کا تقاضا اور مطالبہ یہی ہے کہ جس شعبے کے ماہرین جو مشورہ ہمیں دیں تو اس مشورے پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ باقی منفی باتیں تو ہر کام اور ہر بات، ہر چیز کے بارے میں لوگوں مشہور ہوتی ہیں۔ کرونا ویکسین کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ جو لگوائے گا 2 سال کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، معمولی سی ویکسین ہے، تو اس سے کیا بیماری اس ویکسین کے اندر آ گئی ہے، موت اس کے اندر آ گئی ہے؟ موت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ دوسرا، کسی کو زہریلی چیز نہیں ہے کہ کنفرم ہو کہ جو بھی لگوائے اسے موت آ جائے گی۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر ڈاکٹر اس سے منع کرتا، اور محکمہ ہیلتھ کے لوگوں کو خاص طور پہ نہ لگوائی جاتی۔ اور اتنا بڑا خطرہ لوگوں کے اندر ڈالنا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ایسا کوئی بھی سمجھدار انسان نہیں یہ کام نہیں کر سکتا کہ ایسی نقصان دہ چیز لوگوں کو لگا دی جائے، یا گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے اپنے شہریوں کو خطرے میں مبتلا کر دیا جائے، ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ ڈاکٹر حضرات کی جو تجویز ہے، خاص طور پہ جو محتاط بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات ہیں، جب وہ مشورہ دینے کے ویکسین لگوائیں تو ہمیں لگوا لینی چاہیے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ویکسین لگوائی، بخار ہو گیا، فلاں نے ویکسین لگائی اس کی آنکھیں متاثر ہو گئی، بینائی کا مسئلہ بن گیا، فلاں نے لگوائی اسے خارش ہو گئی۔ تو دیکھیں، ایک بیماری کے آنے کی وجوہات بہت سی ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک آدمی روزانہ نماز ہی پڑھتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، چائے بھی پیتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، اور اسے بخار ہو جاتا ہے۔ اب کیا آدمی کیسے فیصلہ کرے گا کہ نماز پڑھنے سے بخار ہوا ہے؟ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں جب سے میں نے نماز پڑھنا شروع کی ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، جب سے میں نے نماز شروع کی ہے میری دکان کا کام ڈاؤن ہو گیا ہے۔ حالانکہ دیکھیں، دکان کام کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز پڑھنے سے دکان کام بہتر ہو سکتا ہے، لیکن ڈاؤن نہیں ہو سکتا۔
اگر ڈاؤن ہوتا ہے اس کی کوئی اور وجہ ہوگی. وجہ کیا ہوگی اس کی کہ وہ شخص دکان پر اچھی طرح وقت نہیں دیتے, اخلاق ان کے اچھے نہیں ہیں, یا ان کے پاس مال شارٹ ہوگا, اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش نہیں آتے, یا ویسے ہی سب لوگوں کے کاروبار ڈاؤن ہوں گے, ایسی کوئی وجہ ہوگی. ویکسین کا مسئلہ بھی یہ ہے, ڈاکٹر حضرات نے شرائط رکھی ہیں کہ فلاں شرائط جس میں پائی جائیں وہ ویکسین لگوائیں, تو ان شرائط کے مطابق اور جو لوگ پورے اترتے ہوں ان کو ویکسین لگوا لینی چاہیے, اور ایسی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے جو عوام الناس کی طرف سے یا کچھ چند لوگوں کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پہچان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.